السلام علیکم۔ بہت مختصر وظیفہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ بڑے بڑے وظائف سے آپ کا جان چھوٹ جائے گا، لمبے لمبے وظائف لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے اگر آپ نے اس کا معمول بنا لیا تو آپ بہت سے پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو غموں نے گھیر لیا ہو تو پھر آپ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو قرضوں نے گھیر رکھا ہو تو پھر آپ یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس عمل کو آپ شروع کریں، اللہ رب العزت آپ کو اس مشکل سے نکال دیں گے۔ دیکھو آج کل جب بھی آپ کسی سے ملتے ہو تو کہتے ہیں کہ مجھے پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، کاروبار بند ہے، مختلف پریشانیاں وہ سنا دیتا ہے۔ تو ان پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہم کیوں نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں خیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل میں نور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ بتاتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ کرے گا، اللہ رب العزت ضرور اس کے مشکل کو حل فرمائیں گے۔ دیکھو جب بھی آپ پریشان ہوتے ہو، مصائب آپ کو گھیر دیتے ہیں، تو پھر آپ یہ وظیفہ شروع کر دے اور آپ اس کو معمول بنا دے۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل یقیناً یہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ آپ یہ عمل کریں گے اور ان کے الفاظ میں جب آپ غور کریں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے میرے سارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ دیکھو جب بھی آپ اللہ کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہو تو پھر اللہ رب العزت آپ کو چین، سکون، راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں، مصیبتیں اسے گھیر لیتے ہیں تو وہ جعلی پیروں کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ طرح طرح کے طریقے انہیں بتاتے ہیں، وظیفے انہیں بتاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ پر لوگوں نے کچھ کیا ہے، فلاں نے کچھ تعویذ باندھا ہے، مختلف قسم کے وسوسوں اور شبہات میں اسے ڈال دیتے ہیں۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق جب ہم زندگی گزاریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وظیفے کی پابندی جب ہم کریں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے نبی جی انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو میرے اتباع کر لو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو اللہ بھی ان سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں محبوب بندہ بن جاؤں تو اسے چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر دے۔ ایک اور جگہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو نیک عمل کریں گے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے چین، سکون، راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو چین، سکون، راحت والی زندگی ملے تو آپ نیک عمل کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، اللہ رب العزت آپ کو چین، سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو میں آپ لوگوں کو وہ عمل اور دعا بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ لوگ صبح و شام یہ دعا پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اس کے فوائد آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن اگر آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو لازم کریں گے، یعنی ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو
مختلف پریشانیوں سے، مختلف مصیبتوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ میں آپ لوگوں کو یہ دعا سنا دیتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، آپ لوگوں کو اسکرین پر یہ نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ دعا سن لے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں تیرے ذریعے سے پریشانی اور غم سے، اور پناہ چاہتا ہوں عاجز ہو جانے اور کاہلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخل سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے ظلم سے۔ تو یہ دعا ہے اور یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آپ لوگوں نے ترجمہ بھی دیکھ چکا ہوں گا۔ دیکھو کہ آپ اللہ کے پناہ چاہتے ہو غم سے، پریشانی سے، لوگوں کے ظلم سے، قرض سے، سستی سے۔ تو یہ ساری جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، اللہ رب العزت آپ کو ان سے نجات عطا فرمائیں گے۔ غم، اب غم میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہے۔ کاروبار کی پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، گھر کے مسائل ہے، اور جو بھی کچھ آپ کو مسائل پیش آ چکے ہیں، یا جس مسئلے کے اندر آپ مبتلا ہے اور اس مسئلے کی وجہ سے آپ ٹینشن کے اندر ہے، پریشانی میں ہے، غم میں ہے، تو آپ یہ عمل کر لیں۔ دیکھو یہ حدیث کا جو ہے نا عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یقیناً اس کے اندر خیر ہے، اور یقیناً اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ کے پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہے، اور امام الانبیاء ہے، اور وہ نبی ہے اور رسول ہے جس نے آسمانوں کا سیر کیا ہے، جس نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائے، سارے لوگ قیامت کے دن نفسی نفسی کہیں گے، لیکن ایک آواز آئے گا، ایک آواز آئے گا، وہ کون ہوگا؟ او ہمارے اور آپ کے اور سارے جہاں کے نبی، او امتی امتی کہے گا۔ تو دیکھو کتنا رحمت والا، کتنا شفقت والا اس کے عمل اور اس کے بتائے ہوئے وظیفے پر جب ہم عمل نہیں کریں گے تو کس کے وظیفے کے اوپر ہم عمل کریں گے؟ کس کے دعاؤں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے؟ تو کوشش کرے، ہم بھی، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ لوگ بھی نیت کر لے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی بدلے، آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائے، تو اس کے مطابق اس وظیفے کو آپ ہر نماز کے بعد پڑھا کرے، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔